بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داغ یتیمی سیدہ معصومہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں محبت کے متعلق جو کچھ بھی لکھا جا چکا ہے، اس مقدس محبت کے عکس جمیل کا ہلکا سا خاکہ بھی نہیں جو ان مقدس ماں بیٹی کے سینوں میں پنہا تھی۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ محبت کا وہ مینارہ نور کس قدر بلند و بالا تھا جہاں سے ان دونوں ہستیوں کی محبت کی معراج کا آغاز ہوتا تھا۔ مختصر یہ کہ سیدہ معصومہ کی غم و آلام اور دکھوں سے بھری ہوئی بچپن کی زندگی مقدس ماں کی والہانہ محبت اور موانست کی وجہ سے کافی حد تک پرسکون تھی۔ ماں کی شفقت و محبت کا مہکتا ہوا پھول حزن و منال اور غم و آلام کے خارزاروں میں خاص طور پر غنیمت تھا، اور ماں کا سایہ بیٹی کے لیے کسی طرح بھی نعمت غیر مترکبہ سے کم نہیں تھا، مگر یہ سایہ رحمت و شفقت بھی اب اٹھنے والا ہے۔ شیب ابی طالب سے خلاصی ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن و مشفق چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے غم کا زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شدت مرض کی شکایت کی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ آپ نے روتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری شفیق کو غمگسار جدائی کی گھڑیاں سر پر آ گئی ہیں، اے ملکہ بہشت بری، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی موت کا تو کوئی غم نہیں ہے، مگر ہے تو غم یہ کہ آپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو جاؤں گی۔ سید عالم بوقت رحلت خدیجہ طاہرہ درآمد خدیجہ از شدت مرض شکایت می کرد خواجہ بگریست تو او بحوالہ روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 54۔ نہ جانے آپ پر کیا کیا مصیبت اور آئے گی، ستم اب پر جفا دنیا یہ کتنے اور ڈھائے گی، یا پھر میں اس لیے اے سرور کونین روتی ہوں کہ اب محبوب کی نالین پاسے دور ہوتی ہوں۔ خدا جانے یہ دل جنت میں اب کیسے جلے آقا، میری جنت تو تھی بس آپ کے قدموں تلے آقا۔ نہ جانے پھر زیارت شہ والا مجھ کو کب ہوگی، میں جاؤں گی تو جانے مصطفیٰ اوروں کی اب ہوگی، میں جاؤں گی تو جانے مصطفیٰ اوروں کی اب ہوگی۔ میرے دامن کو رحمت سے میرے سرتاج بھر دینا، معاف رحمت عالم خطائیں میری کر دینا۔ میں باندھی آپ کی ہوں بھول نہ جانا میرے آقا، شفاعت حشر کو میری بھی فرمانا میرے آقا۔ یہ سن کر گفتگو سائم شہ ابرار روتے تھے، خدیجہ پاک کے گھر کے در و دیوار روتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت۔ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی کے احساس نے انتہائی پریشان کر دیا، اور پھر آنکھوں میں اشک بھر کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک درخواست ہے
ایک التجا ہے اور مجھے یقین ہے رحمت للعالمین کے دربار سے مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ نے تقریباً روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق و غمگسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹیوں زینب، کلثوم، رقیہ کی طرف سے پورے طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی ہیں اور ہر ایک کو اپنی خواہش کے مطابق جہیز وغیرہ دے کر اپنا فرض پورا کر چکی ہوں، مگر ابھی میری فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے۔ میں اس طرف سے بڑی پریشان ہوں، پھر بھی مجھے توقع ہے کہ آپ اس کے سر پر اپنا دست شفقت ضرور رکھیں گے اور اس کی شادی کے امور خود انجام دیں گے۔ میں استدعا کرتی ہوں کہ آپ اس کی شادی کا معاملہ دوسروں پر نہ چھوڑیں، بلکہ ہر معاملہ میں خود کفالت فرمائیں اور اسے یہ احساس نہ ہونے پائیں کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست سنی تو تڑپ کر رہ گئے۔ پھر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آغوش میں لے کر فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہم انشاءاللہ تمہاری وصیت پر پورا عمل کریں گے۔ سیدہ کی آہذاری جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو رونے لگیں، ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر ملنے لگیں۔ آپ فریاد پر فریاد کر رہی ہیں اور اس قدر رو رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ماں کی حالت دیکھ کر اس قدر آہذاری کرتی ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا اس قدر نہیں رویا۔ باہوالہ روضۃ الشہداء اس قدر نہیں رویا کہ سینے پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آنکھیں کھول دیں، بیٹی کو اپنے ساتھ لپٹے ہوئے دیکھا تو آپ بھی رونے لگیں۔ آپ روتی بھی جا رہی ہیں اور بیٹی کو تسلی بھی دے رہی ہیں۔ پھر آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اور درخواست پیش کر دی کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ کچھ دیر میرے سامنے ہی تشریف فرما رہیں تاکہ میں آخری بار آپ کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں اور آخری بار نیاز مندانہ سلام الوداع عرض کر سکوں۔ میرے سرتاج، مجھے مرنا تو ہے ہی، مگر آپ سامنے ہوں گے تو جان آسانی سے نکل جائے گی، احساس مرگ کم ہو جائے گا۔ میرے آقا، آپ کی خدمت گزاری میں 25 سال بسر ہو گئے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں تھیں جو آپ کی رفاقت میں گزاریں۔ باہوالہ روضۃ الشہداء، اور اب پھر علیحدہ ہو رہی ہوں۔ میں التماس کرتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دینا اور میری طرف سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ میری شفاعت و سفارش فرما کر میری مشکلات کو حل فرمانا، اور اگر مجھ سے آپ کے حضور میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وفا شیار بیوی کی درد بھری گفتگو سنتے رہے اور روتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، خدیجہ، یہ درست ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، مگر تیرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانیوں کا وعدہ فرما رکھا ہے۔
تیرے لیے جنت میں موتی کا محل ہے، میری غم گسار تم کسی بھی قسم کا کوئی غم نہ کرو، تم جنت میں ہمارے ساتھ رہو گی۔ حضور کا جواب: میری مونس و ہمدرد، تو نے حق وفاداری پورا ادا کر دیا ہے، خدا کا رسول تم پر بے حد خوش ہے، تمہارا احسان مند ہے اور تمہارے جذبہ خلوص و وفاداری اور ایثار و قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے محبوب کبریا کی گفتگو سنی تو باوجود سکرات موت کے چہرہ تر و تازہ ہو گیا اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ پھر آپ نے عرض کیا: رسول اللہ، میری ایک اور بھی بہت بڑی خواہش ہے کہ جو آپ کے سامنے براہ راست عرض نہیں کر سکتی، وہ گزارش میں بیٹی فاطمہ کے وسیلے سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں کا تخلیہ فرما دیا اور بیت اللہ میں تشریف لا کر رکن استلام بجا لائے اور بیت اللہ کا طواف فرمانے لگے۔ ادھر جناب سیدہ نے ہمدرد ماں کے سینے پر سر رکھا ہوا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں۔ آرزوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا: جان مادر، میری ایک خواہش ہے جو میں آپ کے باپ کے سامنے براہ راست پیش نہیں کرنے کی ہمت رکھتی تھی اور اب تمہارے وسیلے سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے والدہ مکرمہ کی خدمت میں عرض کیا: امی جان، حکم فرمائیے، میرے ابا جان آپ کی ہر خواہش پوری فرمائیں گے۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا: بیٹی، مجھے ان سے یہی امید تھی، رحمت للعالمین کے دربار سے کیسے کوئی خالی جا سکتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عطا فرما دے جو آپ نزول وحی کے وقت شانہ اقدس پر ڈالا کرتے ہیں، تاکہ اس ردائے مقدس کے صدقے سے خدا تعالیٰ مجھ پر برکت نازل فرمائے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مقدس ماں کی آرزو مقدس باپ کے حضور پیش کی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر رہ گئے، آنکھیں آنسو سے تر ہو گئیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر مانگنے کے انداز سے تاجدار انبیاء علیہ السلام کے سینے پر چھریاں چلا دیں۔ آپ نے ٹھنڈی آہ بھری اور شانہ اقدس سے چادر اتار کر بیٹی کو دے دی۔ چادر عنایت فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا: بیٹی، یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ جنت کا کفن۔ ادھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ماں کی خدمت میں حضور علیہ السلام کی چادر پیش کی اور ادھر جبریل علیہ السلام نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا: رسول اللہ، خدا کا سلام قبول فرمائیں اور اپنی چادر مبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے واپس لے لیں۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ جو کچھ خدیجہ کے پاس تھا اس نے میری راہ پر قربان کر دیا، اب اس کا کفن ہمارے ذمے ہے، ہم اسے اپنے کرم کے لباس سے پوشیدہ فرمائیں گے اور اس کو جنت الفردوس کا کفن عطا کیا جائے گا۔ یہ خصوصیت ہے، اللہ اکبر، کس قدر شان و عظمت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، کہ جن کے کفن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر عطا فرماتے ہیں اور خداوند کریم جنت الفردوس کا کپڑا بھیجتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ روایت درست ہے تو کفن بہشت کا آنا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے خصائص مبارکہ سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اول تو فضائل میں آنے والی روایت ضعیف بھی ہوں
تو اس کے قبول کرنے میں تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کفن خدیجہ کے لیے رسول کریم علیہ السلام کی چادر پاک بھی تو معمولی چیز نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امام الانبیاء کے جسم اقدس سے مس کیا ہوا کپڑا بہر صورت اور بہر طور جنت کے کپڑوں سے افضل و اعلیٰ اور زیادہ شان والا ہے۔ بیٹیوں کی حالت، بہرحال جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیج دیا گیا۔ جناب رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبش گئی ہوئی ہیں۔ جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبش گئی ہوئی ہیں۔ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پہلے ہی ماں کی لمحہ و لمحہ بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر رو رہی تھیں۔ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ کر روئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفادار بیوی کے فراق کے تصور میں نہایت پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہیں۔ ایک عظیم محسن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز پہلے داغ مفارقت دے چکے ہیں، اور اب ایک دوسری محسنہ کے بچھڑ جانے کا صدمہ سر پر کھڑا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حسرت بھری نگاہیں رخ والضحیٰ پر مرکوز کر رکھی ہیں۔ کبھی کبھی بچوں کے سروں پر دست شفقت پھیر لیتی ہیں اور پھر سب کے دیکھتے آپ واصل فردوس ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی آبشار جاری ہو گئی۔ بچیوں کی فریاد دو فقاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں درد و غم کا طوفان اٹھا ہوا ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ماں کی لاش سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہیں۔ ہائے وائے اور آہو زاری نے قیامت بپا کر رکھی ہے۔ جناب سیدہ کبھی بڑی بہن جناب زینب کے گلے لگ کر روتی ہیں اور کبھی جناب ام کلثوم سے لپٹ جاتی ہیں۔ بار بار ماں کی لاش سے لپٹتی ہیں اور بار بار باپ کے آغوش میں گر کر سسکیاں بھر رہی ہیں۔ غمزدہ گھرانے میں درد و الم کا طوفان اٹھا ہوا ہے۔ بالآخر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ عظیم سہارا قبر کے آغوش میں چلا گیا۔ اب دکھوں اور دردوں کی دنیا میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ باپ بیٹی ایک دوسرے کو درد بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم کی شادی عتبہ بن ابی لہب سے ہوئی، مگر رخصتی سے قبل ہی اس نے اپنے باپ کے ایما پر طلاق دے دی۔ طبقات ابن سعد بحوالہ۔ مصیبت پر مصیبت عام الحزن۔ تواریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے چند روز بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تکلیفوں اور مصیبتوں میں رفیق تھیں۔ سب سے پہلے وہی آپ پر ایمان لائیں۔ وہ ہمیشہ آپ کو تسلی دیتی رہتی تھی۔ ہر دکھ، ہر مصیبت اور ہر تکلیف میں آپ کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے رفیق و ہمدرد تھے کہ
وفات نے آپ کو بے حد غمگین کر دیا اور ساتھ ہی قریش کے ایذا رسانیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دفعہ آپ راستے میں جا رہے تھے کہ کسی شریر نے سر اقدس پر بہت سی کیچڑ اٹھا کر ڈال دی۔ سر انور اور ریش مبارک کے تمام بال آلودہ ہو گئے، جسم مبارک کے تمام کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پانی لے کر اٹھیں۔ وہ آپ کا سر مبارک دھوتی جا رہی ہیں اور زار و قطار روتی جا رہی ہیں۔ باحوالہ طبری مدارج النبوہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، نہ رو میری بیٹی، تیرے رونے سے باپ کا دل تڑپ جاتا ہے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی خود حفاظت فرمائے گا میری بیٹی، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ والد گرامی کی تسلی آمیز گفتگو سے آپ کا دل اور بھی بھر آیا، آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ یہ کتاب حضرت علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر یہ کتاب ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب اس کتاب کا حوالے سے تیسری ویڈیو ہماری ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سے اس میں کچھ پڑھنے میں قصداً معناً لفظاً جو بھی غلطی ہوئی ہو اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے معاف فرمائے، اور میں معافی کا طلبگار حضرت علامہ سائم چشتی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی ہوں، اور اللہ میری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔